میں آپ کے سامنے، کیونکہ آپ میرا ہوپ اور مستقبل ہیں، آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا اور دین آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، آپ نے سوچنا ہے۔ یہ بات ہے 5 اگست 2019 کے امیڈیٹلی کیبنٹ کی میٹنگ میں پرائم منسٹر نے کہا کہ منسٹر سے کہ جاؤ دنیا میں میسج پہنچاؤ اور دنیا کے کی ایوانوں کو اور سٹیک ہولڈرز کو ٹچ کرو اور ان کو بتاؤ کہ کشمیر کا مسئلہ کیا ہے۔ تو جیرمی کوربن، لیبر پارٹی کو ہیڈ کرنے والا فارمر، اب تو سب کچھ بدل گیا، ان کے ڈپٹی ٹام، وہ اور میں نے برمنگھم میں ایک ایونٹ کرنا تھا، اینڈ آئی نیڈ یور اٹینشن بیکاز جو چیز آپ کے ساتھ میں آج یہاں سے کچھ لے کے جائیں، وہاں پہ مجھے کال آئی پرائم منسٹر صاحب کی کہ آپ پہنچے واپس پاکستان، مجھے واپس آنا پڑا۔ تو بائی دا ٹائم جب میں نے لینڈ کیا پاکستان میں جنرل صاحب، تو مجھے برمنگھم سے کال آئی وسیم ظفر صاحب کی، جو کہ کشمیری ڈائسپورا اور وہاں پہ لوکل گورنمنٹ کے منسٹر ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آفریدی بھائی، وی آر بینگ بلیڈ، انڈین میڈیا، سوشل میڈیا ون وے اپروچ ہے، حوالے سے پاکستان کے نیریٹو کو پروموٹ کیا ہے اور انڈین اس کو سوشل میڈیا پہ ہیوملیٹ کر رہے ہیں۔ ڈو سم تھنگ۔ پرائم منسٹر صاحب سے بات کی، انہوں نے ایک ٹویٹ کی اینڈ انسٹنٹلی دا پینڈلم سوانگ۔ اب سمجھے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ یوتھ کا رول اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جس طرح سیاچن پہ یا بارڈر پہ میرا جوان ہے۔ آپ اس ریاست دھرتی یوتھ اور وہ بچے ہونے چاہیے جو پاکستان کے نیشنل سیکورٹی اور نیشنل انٹرسٹ کے مین نہ صرف ڈرائیونگ فورس بنے بلکہ اقوام عالم میں اپنی ایگزسٹنس پروو کریں اور دنیا کو بتائیں کہ وی آر ہیئر ٹو not only survive, we are here to compete, we have the due abilities, we are already competing, and the overall approach, global perspective about me, which earlier we were considered as a scar on the face of the humanity, we were misperceived, we have the ability, we are already competing, and the future belongs to this motherland of ours, and we know how to promote our national interest, and we know and we have the ability to expose those who under the umbrella of rising and shining India, we as a nation have been doing wonders at all level, but the whole world unfortunately never ever realized your existence or your importance. تو یہ جب یوتھ جاگتی ہے تو قومیں بنتی ہیں اور جاگتی ہیں۔ جب جوان بیٹا اور جوان بھائی اپنی ماں اور بہن اور گھر کی ناموس اور عزت کے لیے اٹھتا ہے تو پھر اس گھر کی عزت اور اس کی حفاظت کا ذمہ دار پھر رب بنتا ہے۔ اور جس گھر کا جوان لیفٹ رائٹ ہوتا ہے یا جھکتا ہے، کس وجہ سے آج آپ کے سامنے یہ قصہ جو 1836 سے کشمیر، ڈوگراز اور پھر کون کون آتا رہا، چیزیں آپ کے سامنے رکھوں، اور پھر جو کشمیر کمیٹی کی جو ذمہ داری مجھے دی اس حوالے سے یہ جو آج کا جو انیشیٹو ہے اور یوتھ کو جو ریچ آؤٹ کیا جا رہا ہے، تو سب سے پہلے نمبر 1 کہ ہندوستان نے اپنے پاؤں پہ تو کلاڑا مارا سو مارا، لیکن کیونکہ دیس اکنامکلی ڈیپینڈنٹ کینٹ بی پولیٹیکلی انڈیپینڈنٹ، جب آپ معاشی طور پہ اگلے کے کنٹرول میں ہو، مقروض ہو، تو آپ کی آزادی سلب ہوتی ہے۔ دونوں ملک ساتھ آزاد ہوتے ہیں۔ 47-48 میں ہندوستان 4th پلر آف اسٹیٹ پہ انویسٹ کرتا ہے، اس کو انڈر دی امبریلا لے کے آتے ہیں، اور آج ہندوستان کا بیانیہ، ہندوستان کا 4th پلر آف اسٹیٹ وہ صرف اور صرف
ہندوستان کے مفادات کو پروموٹ کرتا ہے. ہم نے وہ نہیں کیا اور آج آئی سی جے اور مختلف فورمز پہ پاکستان کے فورتھ پلر آف اسٹیٹ کے حوالے سے مختلف سٹیک ہولڈرز کی فوٹیجز کو اور امیجز کو ہندوستان وہاں پہ پیش کرتا ہے. آج جب ہم کشمیر کی بات کریں تو ہندوستان نے جب 35A اور 370 ریووک کیا انڈین کانسٹیٹیوشن سے اور یہ بیانیے کی بات کی تو ہندوستان کہتا تھا اور کہتا ابھی بھی ہے کہ بائی لیٹرل ہے. So the youth of Pakistan, you need to please listen to what I'm just about to share with you. It was never a bilateral issue. But after revoking, ایک تو آپ قابض بن گئے ہیں UN کے ریزولوشنز کو, انڈین کانسٹیٹیوشن کو, وہ تمام گلوبل کمٹمنٹس کو آپ نے چیلنج کیا اور دنیا کو یہ باور کرایا کہ I don't believe in that. آپ نے ایک طریقے سے دنیا کو بتایا کہ میں اس سے کہیں زیادہ اکھنڈ اور پتہ نہیں تکبر والا ہوں. تو آج آپ کو میسج ہے کہ وہ ہندوستان جب وہ ریووک کرتا ہے تو اس کا نیا نیریٹو کیا آتا ہے. It is an international armed conflict, international humanitarian crisis, war crimes commit کر رہے ہندوستان. یہ پیلٹ گنز, ہاف وڈوز, یہ میری کانسنٹریشن کیمپس میں 5 سال سے لے کر 35 سال کے مرد اور عورتوں کو جمع کر کے ان کو ہندوستان کی مختلف سوچ جو ان پر مسلط کی جا رہی ہے. پرزنر آف کانشیس آسیم درابی, ڈاکٹر فتو, 28 ایئر سے نیلسن منڈیلا کا ریکارڈ بھی انہوں نے توڑ دیا. یعنی وہ جو ظلم کر رہے ہیں ان کو آفر دی جا رہی ہے, ان کو روزانہ کی بنیاد پہ ہیوملیٹ کرتے ہیں, ان کی عزتوں کے جنازے نکال رہے ہیں. لیکن سلام ہے کشمیری ماں اور بہنوں کو, سلام ہے ان کی سوچ اور ان کی لیڈرشپ کو, سلام ہے ان کی غیرت اور عزت اور جذبے کو کہ وہ سب چیزوں کو ٹکرا کے ایک چیز کہتے ہیں کہ تم نے جتنا ظلم کرنا ہے کرو, لیکن میرا شہید پاکستان کے جھنڈے میں دفن ہوگا. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. نیکسٹ اسٹیپ, جتنا ان کا ظلم بڑھ رہا ہے, ان کا سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ, ڈومیسائل لا, یہ جو ڈیموگرافک چینجز جو نیتنیاہو جس کا آرکیٹیکٹ ہے, خزائن جری کو ویسٹ بینک, اسی طرح یہ ہندو پنڈتس کے علاوہ وہ گورنمنٹ آفیشلز جو وہاں پہ سرو کر گئے ان کو ان کی جاب کا کوٹا, ان کی لینڈ, بیسیکلی 35A نے زیادہ کشمیریوں کے بلکہ 100% کشمیریوں کے رائٹس ختم کر دیے. اب ہندوستان کیا کہتا ہے کہ گھر واپسی پروگرام, یعنی وہ 1 ارب 30 کروڑ ہندوستانیوں کو یہ میسج دے رہا ہے کہ یہاں پہ جتنے مسلمان ہیں, جتنے کرسچنز ہیں, جتنے لوور کاسٹ ہندوز ہیں, ان کو فورسفلی یا تو ہندو سے کرسچن کیا گیا یا مسلمان کیا گیا. وہ جو RSS کی وہ جو فاسسٹ اپروچ ہے, ہندوتوا, کہ میں سپیریئر ہوں, میں سب سے افضل ہوں, وہی جو نازی کی سوچ تھی. تو آج پاکستان کا یہ میسج ہے ان کے لیے کہ ہم ہندوستانیوں کے دشمن نہیں ہیں, کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے خاتم النبیین, پاکستان کا آئین قرآن اور سنت کے تابع ہے. ہمیں درس دیا گیا انسانیت کا, قرآن مجید کا مغز, خاتم النبیین کی زندگی کا مغز انسانیت ہے. ہم ان سے نفرت نہیں کرتے, لیکن وہ کہتے ہیں گھر واپسی پروگرام. اب میرا سوال اقوام عالم اور گلوبل سٹیک ہولڈرز اور UN سے ہے, جیسے آپ نے ایسٹ تیمور اور سوڈان اور مختلف ایگزامپلز دی کہ دنیا میں 7.25 کروڑ افغان مہاجرین ہیں, جس کو 85% تیسری دنیا کیٹر کر رہی ہے. یورپ اور امریکہ میں ایک کشتی کھڑی ہوتی ہے, کوئی کہتا ہے میں نے میکسیکو کے ساتھ دیوار بنانی ہے, کسی کی پولیٹیکل ڈائنامکس چینج ہوتی ہیں. سلام ہے اس دھرتی ماں کو, پاکستان کو, کہ 40-41 سال سے افغان مہاجرین کو, بہاری کو, بنگالیوں کو گلے لگایا ہوا ہے. انلیگل انڈین آکوپائڈ سے لاکھوں لوگ, جس میں بھی 43,000 اسٹیٹ لیس کشمیر کے 10 اضلاع, آزاد کشمیر کے 10 اضلاع ہیں اور باقی پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں. پاکستان نے ان کو گلے لگایا. دنیا سب بھول گئی ہے, لیکن ہم دنیا کو بلانے نہیں دیں گے. ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت 1 ارب 35 کروڑ لوگوں میں وہ جو
लोअर कास्ट और लोअर कास्ट हिंदूज, सिख, क्रिश्चियंस और मुसलमान को मिला ले तो ये 50-60 करोड़, ये फिर किधर जाएंगे? ये तो कहते हैं वापस ही हिंदू हो जाएं। तो और हिंदू होने के अलावा वो कॉम्प्रोमाइज करें उनकी सोच पे। तो आज दुनिया के मूवर्स एंड शेकर्स के लिए फ्लैश पॉइंट कश्मीर इस तरह भी है कि स्टेटलेस, और ये जो रेफ्यूजीज हैं 1 करोड़ 20 लाख स्टेटलेस हैं, उनका कोई वाली वारिस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जो इतनी दुनिया को मोदी और उसकी सरकार चैलेंज कर रही है, उनके पास तो रिसोर्सेज नहीं है। सीरियन मुहाजिरीन तुर्की में है, उनकी मदद के लिए कतर के अलावा बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स होती है, लेकिन फोरफ्रंट पे कोई आता नहीं है। इसी तरह आगे जाते जाएं। एक और चीज हिंदुस्तान कर रहा है, हिंदुस्तान झूठ बोलने का इतना माहिर है, कहते हैं झूठ इतना बोलो कि वो सच बन जाए। और हम लोगों पे हाइब्रिड वॉर, 5th जनरेशन वॉर, मेरे यूथ को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है कि तुम्हारे इदारे सही नहीं है, तुम्हारी लीडरशिप सही नहीं है, तुम्हारे मुल्क में शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी फौज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, बलोचिस्तान, फाटा, फॉर्मर फाटा, खैबर पख्तूनख्वा, सराइकी बेल्ट, इंटीरियर सिंध, ये इन फॉल्ट लाइंस जो सो कॉल्ड उन्होंने बनाई है, मेरी यूथ को डिस्करेज किया जा रहा है, डिसअपॉइंट किया जा रहा है। और उसका अंजाम क्या, उसका एंड रिजल्ट क्या है? उसका एंड रिजल्ट ये कि मेरा यूथ आज कश्मीर कॉज से बिल्कुल किसी और दुनिया में चला गया है। आज जब आप गूगल पे जाते हैं, आज जब आप किसी भी एक असाइनमेंट देते हैं, कोई एमफिल, पीएचडी स्कॉलर कोई रिसर्च करता है, किसी गूगल में आप कुछ करें कश्मीर पे, वो जैसी कश्मीर आप वो कमांड देते हैं, इंडियन नैरेटिव आ जाता है। यानी डिजिटल एरेना में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कश्मीर के हवाले से कोई बात करें तो हिंदुस्तान में आप पे ऊपर यूएपीए लॉ उन्होंने बनाया हुआ है जो कि 25 साल तक कैद विदाउट any rhyme and reason they can throw you behind the bars। और साथ ही साथ उस डिजिटल एरेना में आप जब मुल्क के खिलाफ या कोई कश्मीर के हक में बात करते हैं, वो आपके आईडीज को ब्लॉक कर देते हैं या आपको मैसेज आ जाता है कि इसको रिमूव करो। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इसी तरह लॉ फेयर की जब हम बात करें, आईसीजे में वो ग्लोबल की फोरम्स, 22 फोरम्स ग्लोबल, जो खाली गोल पोस्ट हमने छोड़ा था, हिंदुस्तान मुसलसल उस पे गोल दाग रहा था, वहां पे किसी ने सोचा नहीं कि when it comes to your national security and your national interest, you never compromise on that। And the message to the youth of Pakistan, this motherland of ours, and all those who are responsible for this motherland of ours, they can never ever compromise on 2 things। One is nuclear, the other is Kashmir cause, irrespective of political differences। All key stakeholders are united। अभी एक और चीज, वेब पेज जो है उस पे जब आप जाते हैं गनी साहब, तो वहां पे पता चलता है कि सब कुछ ऑब्सोलीट है। यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैंने एक थिंक टैंक को इनवाइट किया और उनसे कहा कि मुझे 2 औरतें और 2 मर्द वेल इक्विप्ड प्रोफेसर चाहिए एकेडेमिया के, जो ग्लोबली यूनिवर्सिटीज में जाके पाकिस्तान का और खासकर कश्मीर का केस प्लीड करें। सो द आंसर वाज वेरी वेरी डिस्करेजिंग। सो नाउ रिसर्च खत्म है। एक कश्मीर चेयर थी, एचईसी के चेयरमैन के पास गया कि यूनिवर्सिटीज को लिखा, एचईसी के चेयरमैन को लिखा, मीडिया हाउसेस को लिखा, की स्टेक होल्डर्स को लिखा, मूवर्स एंड शेकर्स, इवन फॉरेन ऑफिस से कहा कि पोप को लिखें, 22 ग्लोबल की फोरम्स के चेयर्स को लिखा, यूएनएचसीआर और यूएन के सेक्रेटरी जनरल को, हाई कमिश्नर को, एवरीवन वी ट्राई टू रीच आउट टू ऑल दोज हु मैटर द मोस्ट। आज कश्मीर कमेटी सिर्फ ये नहीं है कि अब नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों हाउसेस में सिर्फ आए, मीटिंग हो साल बाद। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि हिंदुस्तान की अपनी सोच अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान के ओवरऑल पर्सपेक्टिव के लिहाज से, जैसे वेबसाइट की मैंने बात की, मैंने डिजिटल एरेना की बात की, इसी तरह कल्चरल फ्रंट में 23 मार्च 14 अगस्त को एक गाना आ जाता है जी, और दैट्स इट। हिंदुस्तान हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। मोदी इस दफा सेकंड टर्म में 1 साल में 4 दफा अपने
کی پرفارمنگ آرٹ کے سیلیبریٹی سے مل چکا ہے. وہ دنیا کو جھوٹ میں اور ایک فریب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. اینڈ ہمارے پاس اتنے ٹیلنٹڈ عابدہ پروین صاحبہ، اسی طرح ہمارے پاس راحت فتح علی خان، شان، ہمارے پاس بہت بڑی لسٹ ہے. راحت کاظمی، کریڈیبل کمپیٹنٹ لوگ جو آپ کے کلچر پوائنٹ آف ویو سے آپ کی آئیڈینٹی اور یوتھ کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. ہماری جو اسپرچویلٹی ہے، ہماری جو نارمز اینڈ ویلیوز ہیں، ہماری جو ہیروز ہیں کشمیر کے، اس کو کسی کونے میں چھوڑ دیا گیا. پھر another area which is again of immense importance، غنی صاحب، وہ کیا ہے؟ ڈپلومیٹک فرنٹ موفا کے لیے چھوڑ دیا. ان فورمز پہ پرو ایکٹیو ڈپلومیٹک انیشیٹوز کے علاوہ پارلیمنٹیرینز کو، ایکیڈیمیا کو، اسی طرح موورز اینڈ شیکر اینڈ وہ لوگ جو کشمیری ڈائسپورا پروفیشنلز ہیں، لیگل ایکسپرٹس ہیں، اور وہ سٹیک ہولڈرز کو لے کے نہیں گیا. تو ہم نے ایکیڈیمیا کو ٹیپ کیا. ایکیڈیمیا میں جی سیلف پریز نو ریکمنڈیشن. وائس چانسلر صاحب، میں ایک یونیورسٹی آف لنڈن میں انوائٹڈ تھا، تو وہاں پہ وائس چانسلر نے اسٹوڈنٹ کی ایک ایونٹ میں کہتا ہے یو آر دی ایلیٹ آف دی ایلیٹسٹ. ناؤ اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو ڈائجسٹ دیٹ. تو میں نے کہا کہ جی aren't you polarizing humanity? Which sort of message you are conveying to the youth, and whatever you are sharing with them, and they will carry it, and again on the basis of that, who will face the music? Humanity at the lowest step, the third world, the deprived ones will face the brunt. تو آکسفورڈ گیا. آپ وہاں سے آکسفورڈ میں جب گیا تو آپ کو میں بچوں آج بتانا چاہ رہا ہوں، آکسفورڈ یونیورسٹی میں جب ہم گئے تو مجھے کہا کہ جی آپ کے کنٹری سے یہ پرومیننٹ پولیٹیکل فگرز ہیڈ آف دا اسٹیٹ آ چکے ہیں، تو آپ آئے ہیں تو آپ 4 کوشچنز اپنے پسند کے دے دیں اور آپ 10 منٹ بات کریں گے تو وہ 4 کوشچن ہم آپ سے وہی پوچھیں گے. تو میں نے کہا کہ جی نہیں، آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے؟ انہوں نے کہا جی میکسیمم وی کین اسٹریچ اٹ ٹو 3 hours. وہاں پہ یونیورسٹی میں بچے لائبریری، چاہے وہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی ہو، چاہے یونیورسٹیز کی لائبریریز ہیں، وہ بیرن ہوتی جا رہی ہیں. بچے کتابوں سے دور ہو رہے ہیں. وہ پراسپرس ورلڈ کا بچہ تمام سہولیات کے بعد ریکویسٹ کرتا ہے، کیوں میں کھڑا ہوتا ہے کہ ایسا کوئی سیمینار ہے تو میں اس سے فائدہ اٹھاؤں. اگر یہاں پہ آ کے اسلم یا علی ظفر کا کانسرٹ ہوتا تو آئی کین بیٹ آن اٹ، ان دیواروں پہ بھی اسٹوڈنٹ پھلانگ کر کے ادھر آتے. دا میسج ٹو آل آف یو از کہ جب آپ آکسفورڈ میں گئے تو 90 منٹس اور اسٹوڈنٹس نہیں، پروفیشنلز بیٹھے تھے، پلانٹڈ لوگ بیٹھے تھے، انڈین لابی کے، اسرائیل لابی کے، اینٹی پاکستان سٹیک ہولڈرز بیٹھے تھے. جنرل صاحب 90 منٹس کے بعد 90 منٹس انہوں نے کوشچنز کیے، اور اس کے بعد آج کشمیر کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا ہے، اٹس دا ڈے آئی ایم گیون دس ریسپانسبلٹی. بیچ میں کووڈ آیا کہ ہم نے ایکیڈیمیا کے تھرو HEC اور باقی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے انٹرنیشنل فورمز پہ، انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں، یورپ میں کشمیر چیئر بنانی ہے. وی آر اسٹارٹنگ اٹ فرام ٹرکی. انٹرنیشنل کانفرنسز کرانی ہے انشاءاللہ. اینڈ دین ہم ہارورڈ جائیں گے، ہم آکسفورڈ، ایٹن، دا ٹاپ ناچ یونیورسٹیز آف دا گلوب، وہاں ہم جائیں گے، ان کی ایکیڈیمیا کو انگیج کریں گے، ان کی یوتھ کے ساتھ انٹریکٹیو سیشن کریں گے. ہم ڈک نہیں کریں گے، ہم شائع نہیں کریں گے. ضروری نہیں ہے کہ انگلش پہ آپ کا کمانڈ ہو، ضروری یہ کہ آپ کے اپنی دھرتی ماں کے ساتھ ایمانی کمٹمنٹ ہو. پھر رب کی مدد آتی ہے، پھر غیر بھی آپ کی آواز سنیں گے. جناح قائد محمد علی جناح، ان کے بارے میں کوٹیشن ہے اور پھر ایگزامپل دیتا ہوں. The niece of Nehru says, had there been one Jinnah in Congress, India would have never ever been divided. And had there been 100,000 Nehrus, Gandhis and Pandits in Muslim League, Pakistan would have never ever become an independent state. وہ لوگ سندھی، بلوچی، پٹھان، جن کو اردو بھی نہیں سمجھ آتی تھی، جن کو انگریزی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک شخص آتا ہے جس کی جو کلین شیو ہے، وہ انگریزی میں ایک ایسی زبان میں جس کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگ سن رہے ہیں اور لوگ جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں. جب آپ نیک نیت ہوتے ہیں،
آپ حلالی ہوتے ہیں, آپ کی اپنی ماں دھرتی ماں کے ساتھ لازوال کمٹمنٹ ہوتی ہے, پھر غیر کی مدد آتی ہے, پھر دلوں میں اللہ محبت ڈالتا ہے. سو دا میسج ٹو دی انٹائر یوتھ آف پاکستان, ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ یور سیلف, never ever confuse and distract yourself. Future belongs to you, inshallah. We will rise and shine. We will make the whole world realize the importance of our existence. Their perceptions will be logically, ethically tackled at all levels, inshallah. So یونیورسٹیز میں ہم جا رہے ہیں, اور اب کشمیر کمیٹی دونوں ہاؤسز پہ ہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ ہے, ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. لیکن یوتھ آپ کے لیے ایک میسج ہے, دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جو نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے اپنے ملک کے کی اسٹیک ہولڈرز کو چیلنج کرنے کی اجازت دے؟ ناٹ ایون اے سنگل اسٹیٹ آن دا فیس آف دی ارتھ الاؤز دیٹ. میری یہ آپ کے لیے میسج ہے کہ اگر پاکستان کی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز شام کے ساتھ ہوتی, لیبیا کے پاس ہوتی, عراق کے پاس ہوتی, یمن کے پاس ہوتی, رنگوینیا میں ان مسلمانوں کے پاس, وہ اسٹیٹ تو نہیں ہے, وہ بیچارے مائنورٹی ہیں, یا افغانستان کے پاس ہوتی, ان کا یہ حال تو نہیں ہونا تھا. اگر ایک شخص ذاتی حیثیت میں کسی انسٹیٹیوشن میں غلط کام کرتا ہے, یعنی وہ جو اینٹی پاکستان اور مسلم فورسز جو یورپ اور ویسٹ میں بیٹھی ہیں پراسپرس ورلڈ میں, جب مسلمان کوئی غلط کام کرتا تھا تو وہ اسلام کو ٹارگٹ کرتے تھے, ہم کہتے تھے انلاجیکل ہے. اب ایک انسٹیٹیوشن, ایک پولیٹیشین اگر کرپٹ ہے, ایک آرمی کی اسٹیک ہولڈر کسی بھی رینک اگر غلط کام کرتا ہے, یا کسی بھی بیوروکریسی کے کسی لیول کا کوئی شخص, یا کسی خاندان میں ایک شخص غلط کام کرتا ہے, خاندان اس کے لیے, you can't blame the whole family, the whole institution. Inshallah, civil military relation, we are on the same page. We are trying to take everybody on board, but those who are challenging our national security, those who are trying to undermine Pakistan, those who are working on the agenda of anti-Pakistan forces will be made an example to remember, inshallah. The message is very loud and clear. یہ اب وہ والا پاکستان نہیں ہے, یہ وہ والی فوج بھی نہیں ہے. اب پارلیمان میں پڑھے لکھے لوگ آ گئے ہیں, انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ڈائنامکس کو. ایک اور چیز جو جلدی جلدی میں آپ کے سامنے رکھوں, پلیز وی بلاگرز بنے, بلاگرز بنے. ہندوستان آسیا کا ورڈکٹ آیا سپریم کورٹ سے, 80 ٹویٹس پر منٹ جنرل صاحب were coming from India, بنگلور اور نیو دہلی. ابھی یہ فالٹ لائن پہ شیعہ سنی کے حوالے سے جتنی بھی آئیڈیز ہیں, ہندوستان فلوٹ کر رہا ہے ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے. اسی طرح کتابیں لانچ کرتا ہے, کسی کے اوپر لکھ دیتا ہے اہل تشیع عالم, اہل سنت عالم, اور اس میں غلطیات وہ لکھتے ہیں, اور بغیر سوچے سمجھے میری یوتھ ڈسٹریکٹ ہوتی ہے. کسی بھی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, میرا یوتھ بغیر سوچے سمجھے اپنی کمنٹس دے دیتا ہے. وہ دور بیٹھ کے ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں کہ لوگ ان کو دشمن کی ضرورت نہیں, یہ خود ایک دوسرے کے دشمن ہیں. آج پڑھے لکھے جوانوں کے لیے میسج ہے کہ اگر آپ اپنی ماں باپ کی عزت پہ کمپرومائز کریں گے تو آپ کے ماں باپ کی عزت کبھی نہیں ہوگی. جب آپ ماں باپ کو عزت دیں گے تو رب تو خود دے گا, آپ کے گھر کے جانور کی بھی لوگ عزت کریں گے. آج یورپ اور امریکہ کا ایک شخص اپنے کتے کے ساتھ جاتا ہے ویکیشنز پہ اس کا ہر فورٹ نائٹلی یا آفٹر 4 ویکس وہ اپنے کتے کا میڈیکل چیک اپ کراتا ہے. وہ کینیا میں وہ کتا جو انسٹنٹلی وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. The youth of Pakistan, listen what I am about to share with you. وہ امریکن ہائی کمشنر سے یا ایمبیسڈر سے ملتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اس ملک میں میرا کتا جب آیا بالکل ٹھیک تھا, اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, مجھے اس کا جواب چاہیے. اینڈ ڈیئر پاکستانیز, for that dog the Kenyan government apologized. قومیں ایسے بنتی ہیں کہ پھر آپ کے جانوروں کی بھی عزت ہو. یہ کیسے ممکن ہے کہ میں شیعہ سنی دیوبندی بریلوی پشتون پنجابی مہاجر پٹھان گلگت بلتستانی آزاد کشمیر مذہب مسلک اور پولرائز ہوں اور دنیا میری عزت کرے,
اور یہ کیسے ممکن ہے کہ انلیگل انڈین آکوپائڈ کے لوگ قربانیاں دیں اور اللہ اس کو اجر نہ دے؟ Those days are gone. Let's hear the bell is ringing, calling us to the bright future. Let's join and unite together and prove our worth to the entire globe. Let's make the whole world realize that we are united as a nation. The youth of Pakistan is well aware of their due role. Please play a role. اور وہ بچے جو کہتے ہیں میرے کیریئر کا کیا ہوگا, میری شادی ہوگی یا نہیں ہوگی, میرا مستقبل کیا ہوگا, ان کے لیے میسج ہے کہ 18,000 مخلوقات اللہ نے تخلیق کی ہیں. بنی نو انسان کے علاوہ چرند پرند کیڑے مکوڑے, کیا یہ ان کے پاس موویبل ایسٹس ہیں؟ یہ توکل پر زندگی گزارتے ہیں. اپنے عمل کرو کہ دنیا آپ کو ویلیو کرے. جب آپ میں ٹیلنٹ ہو, جب آپ نے محنت کی ہو, تو رب آپ کے لیے اپرچونٹی کریٹ کرے گا. ان دی اینڈ وائس چانسلر صاحب, کشمیر پہ اب الحمدللہ حکمت سے, منطق سے, دلیل سے ہندوستان کو ایکسپوز کیا جائے گا. انشاءاللہ اس کو زیر کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. اس میں ہمت نہیں ہارنی. اگر کسی بھی بیک گراؤنڈ, زیادہ تر چہرے جو آج میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ لوور مڈل اور مڈل کلاس کی فیملیز کے بچے ہیں. یہ ہم لوگوں کا جینا مرنا اس دھرتی ماں سے ہے. ابھی میں کوہاٹ میں 2 واقعات, غنی صاحب عبداللہ, کیپٹن عبداللہ شہید ہوا, میں اس کے والد صاحب کے پاس گیا. میرے بچوں سنو, انہوں نے کہا کہ میرے 4 بیٹے ہیں, ایک شہید ہو گیا ہے اور 3 وہ بھی اس دھرتی ماں پہ قربان ہیں. سیاب میں ایک FC کے جوان کی شہادت ہوئی, اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ 3را بیٹا ان دا لائن آف ڈیوٹی شہید ہو رہا ہے. بلوچستان میں جنرل ندیم مجھے کہتے ہیں کہ سر ایک بیٹا شہید ہوا لیوی کا, 2 بیٹا شہید ہوا لیوی کا اسی ماں کا, 3 بیٹا شہید ہوا. تو میں نے سوچا میں کیسے ان کے ساتھ آنکھیں ملاؤں گا. ان ماں باپ نے کہا کہ جنرل صاحب گھبرائے نہیں, میرا سب کچھ قربان ہے پاکستان پہ. یہ وہ پاکستان ہے. ہم نے ڈسکریج نہیں ہونا. پازیٹیو اپروچ, نا امیدی کفر گناہ ہے. لیٹس میک پروو آر ایگزسٹنس. آؤ مل کر ثابت کریں. بغیر جوتوں کے ہم نے اولمپکس میں کمپیٹ کیا ہے, بغیر انفراسٹرکچر کے ہم نے مقابلہ کیا ہے. یہ جو ابھی موٹر وے پہ جو واقعہ ہوا, اس بیٹی کے لیے ہر ماں اور ہر باپ, ہر جوان, ہر بھائی, ہر بیٹی روئی ہے. کسی یہ نہیں کہا کہ یہ دیوبندی ہے, کہ شیعہ ہے, کہ سنی ہے, پنجابی ہے, مہاجر ہے, کون ہے, کس مذہب کی ہے. بیٹی حسن سردار گول کرتا تھا, کوئی یہ نہیں پوچھتا تھا کہ یہ کون ہے, کس بیک گراؤنڈ کا ہے. عمران خان, جاوید میرداد, اسی طرح سمیع اللہ, کلیم اللہ, جان شیر, جہانگیر خان, قمر زمان کدھر گئے آج؟ ہر طرف ڈیٹریشن ہے. وہ صرف اس لیے ہے کہ شاید ہم ہمت چھوڑ چکے ہیں. میرا علی محمد خان مراد اور ہم جیسے لوگ ان جگہوں پہ پہنچنے کے لیے, یہ غنی صاحب بیٹھے ہیں, 5 سال پہلے انہوں نے مجھے کہا کہ شہریار ہمت نہیں ہارنی. میں نے کہا جی انشاءاللہ جن کا ایمان اللہ اور اللہ کے محبوب پر ہو, جو فلسفہ حسین پر ایمان رکھتے ہوں, ظالم کے آگے کھڑے ہوں گے اور مظلوم کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے. پلیز ویک اپ, پلیز ویک اپ, یو آر آر ہوپ اینڈ فیوچر. باہر سے کسی نے آ کے ہماری مدد نہیں کرنی. آپ نے اپنے روایات, اقدار, اپنی بنیاد, اپنی عزت, ہر چیز کے ذمہ دار آپ ہیں. رب آپ سے پوچھے گا اور ہم سے پوچھے گا. ہم اپنا مقصد, ہم یوتھ ایمبیسڈرز کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں, یوتھ پہ انگیج کر رہے ہیں, ہر لیول پہ جا رہے ہیں. اگین آئی ووڈ ریکویسٹ یو وائس چانسلر صاحب کہ آپ کسی بھی ایکٹیویٹی میں کشمیر کمیٹی کو انگیج کریں. تھینک یو میری بہن ڈاکٹر صاحبہ, آئی ایم ایکسٹریملی آنرڈ اینڈ گریٹفل. کل میں آیا اور میں لاہور میں ابھی کچھ دن رہوں گا. ہمیں خدا کے لیے تھوڑا سا اگر ہم ہمت کریں. میں جب آڈینس میں جاتا ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ذرا کہیں پاکستان زندہ باد, ذرا آپ کہیں پاکستان زندہ باد. یہ سمجھیں 30%, کوئی نہیں سنے گا آپ کو. انگلینڈ میں, انگلستان میں 30 لاکھ پاکستانی کشمیری ڈائسپورا ہے. 35,000 روڈوں پہ نکلتے ہم نے جی کشمیر فتح کر لیا. جب تک بچہ نہیں نکلے گا, جب تک ہر اسٹیک ہولڈر نہیں نکلے گا, دنیا آپ کو سیریس نہیں لے گی. ناؤ لیٹ می گیو یو اندر اپرچونٹی. اگر آپ اپنی آواز خود نہیں بن سکتے, اگلا آپ کی آواز کیا بنے گا؟ پاکستان ابھی 50 پہ گیا ہے.
ہم قبائل ادھر سے آ کے ہم جیسے نالائق ان فورمز تک پہنچ گئے ہیں. یو آر دا بلیسڈ ونس. آپ کو تو ہر ایک اپرچونٹی اور فیسلٹی ملی ہے. اگر آپ یہ 60 پہ چلا گیا, یہ جو بیلٹ ہے نا, یہ بڑا ڈس اپوائنٹڈ لگ رہا ہے مجھے. ایک منٹ, باقی سب نے چپ رہنا ہے ذرا. ان کا پاکستان, میری بیٹی کی آواز نہیں آئی, شرما رہی ہے. قوم کے لیے, بنیاد کے لیے, اپنی پہچان کے لیے حق کی آواز جو نہیں اٹھائے گا تو کہتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو ظلم برداشت کرتا ہے. پاکستان. تھوڑی سی دیکھیں نا, یہ ابھی ڈونٹ ٹیک می ایز اے چیئرمین کشمیر کمیٹی, ٹیک می ون آف یو. اٹس اے ہمبل سبمیشن. اپنے اللہ کو گواہ بنا کے, آنکھیں بند کر کے, اب کی بار جب میں پاکستان کہوں تو آپ کے زبان سے زندہ باد ایسے نکلے کہ عرش معلیٰ میں رب اپنے فرشتوں سے کہے کہ پاکستان کے اندھیرے ختم اور عروج پھر پاکستان کا ہے. میں نے کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا, میں نے اپنے فرینڈز کو ویلیو کرنا ہے, میں نے اپنی بنیاد اور پہچان پاکستانیوں کو بنانا ہے. ہم نے سب سے لالی پرچم کو اقوام عالم میں وہ عزت دینی ہے کہ لوگ پاکستان کے جانوروں کو بھی پھر عزت دیں. پاکستان, یہ وہ قوم. تھینک یو سو مچ. پاکستان.